جی السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بہت پیاری شخصیت ہے عمیر ضیاء بٹی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ مبارک. ڈسٹرکٹ کورٹ کے آنرری جج، بہت اعزاز کی بات ہے ہم پاکستانیوں کے لیے. آپ سے درخواست کریں گے ہمارے دیکھنے والوں کو اپنا تھوڑا سا بتائیں، اپنا تعارف کروائیے گا. جی تھینک یو ویری مچ ابو بکر بٹ صاحب اینڈ پاک یونٹی کی پوری ٹیم کو، اور آپ کے جو ویورز ہیں السلام علیکم. عمیر ضیاء بٹی میرا نام ہے اور میں ڈسٹرکٹ کورٹ کا آنرری جج ہوں، اور لوکل گورنمنٹ میں مدراوطنہ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، جو آر بسمارک دو بکس بلڈنگس لندن میں. لوکل گورنمنٹ میں میرے پاس ایک سیٹ ہے، اور ابھی ہم جو پاکستان کا اوورسیز کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے. نظر آ رہے ہیں تو کیا آپ کی بیک گراؤنڈ میں فیملی وغیرہ تھی اس سے منسلک سیاست سے؟ اور ان مائی اون فیملی آئی ایم ان پالیٹکس ہیئر ان سویڈن، اور اس کا آغاز اس طرح ہوا تھا کہ مدراوطنہ کا میں ہمیشہ سے سپورٹ کرتا تھا، مگر ممبرشپ نہیں تھی میری. صرف انہی کو کیوں سپورٹ کرتے تھے؟ کیونکہ ان کی پالیسیز اگر دیکھا جائے ایز کمپیئرز ٹو ادر پولیٹیکل پارٹیز ان سویڈن، میں سمجھتا ہوں ان کی پالیسیز عوام کے لیے اور سویڈن کے لیے بہت اچھی ہیں. اور پاکستان کے اندر مختلف جو منسٹرز ہیں ان سے ملاقات آپ نے کی بہت زیادہ، ایسی چیز جو خاص ہے جو لوگوں کے لیے اچھا لگے گا سن کر کے ڈسکس کا آپ نے کی ہو؟ بالکل. جو سب سے بڑا ایشو ہے پاکستانیوں کا جو سویڈن میں رہتے ہیں اور جو سویڈن آنا چاہتے ہیں پڑھائی کی وجہ سے یا اور وزٹ کے لیے، جو سب سے بڑا اوورسیز کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہماری ایمبیسی ہے سویڈش ایمبیسی وہ فلی فنکشنل نہیں ہے، جس طرح سب کو پتہ ہے. اس پہ کافی میں نے کام کیا ہے یہاں، کیونکہ مدراوطنہ کی گورنمنٹ ہے. میں نے فارن منسٹر سے بھی اس ایشو کو اٹھایا کہ ہماری جو عوام ہے ایتھوپیا، ان کے لیے کافی مشکل ہے جانا، فیملیز کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے اور ہمارے بزرگوں کے لیے. ایک تو افورڈیبل نہیں ہے اور ہر کوئی جا بھی نہیں سکتا، اور کئی لوگوں کے لیے سیف بھی نہیں ہے. اس کی طرف آتے ہیں. اس سے پہلے جو پاکستانی جو لوگ تھے، جیسے جو اوورسیز سے متعلقہ منسٹری میں ہیں، وہ کن سے ملاقات ہوئی اور کیا آپ کو اچھا رسپانس ملا ان سے ملاقات کر کے، یا انہوں نے بالکل جیسے آپ کی بات سنی ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی؟ جی جولائی 24 میں میری ملاقات ہوئی تھی اوورسیز کے جو منسٹر ہیں چودھری صالح حسین صاحب سے، اور ان کے پاس میں یہ ایشو لے کے گیا تھا کہ ہماری ایمبیسی فلی فنکشنل نہیں ہے، اور انہوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا، انہوں نے بڑا تعاون کیا. میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک لیٹر ایشو کیا فارن منسٹری کے لیے، جہاں انہوں نے پاکستانی فارن منسٹری کو کہا ہے کہ آپ سویڈن کی فارن منسٹری سے یہ ایشو ٹیک اپ کریں. تو میں سمجھتا ہوں صالح صاحب کی اس میں بڑی ایفرٹس ہیں، اور اس کے بعد میڈیا پہ بھی ہم نے اس کو کافی ہائی لائٹ کیا ایشو کو. تو ابھی بھی کوشش جاری ہے. ابھی ریسنٹلی جو میرا وزٹ تھا پاکستان کا، اس میں بھی کافی میری میٹنگز تھی اسی والے سے، اور جو فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن ہیں ان کے ساتھ بھی میری اسی والے سے ملاقات تھی. انہوں نے مجھے ڈیٹیل بریفنگ دی کہ ایشو کیا تھا، کس وجہ سے ایمبیسی بند ہوئی، اور اب کہاں تک معاملات پہنچے ہیں. اور تفصیلی انہوں نے میرے ساتھ اس پہ بات کی، اور ہمیں جو بھی انفارمیشن چاہیے تھی سیکیورٹی کے حوالے سے تو انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ نے سیکیورٹی پرووائڈ کر دی ہے. میٹنگس تھی. اور یہ جو آپ کی میٹنگس تھی، کیا جو لوکل گورنمنٹ ہے یہ انہوں نے آپ کی ان کے علم میں ہے اور انہوں نے آپ کی حوصلہ افزائی کی؟ بالکل بالکل. میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، کیونکہ یہ ہمارا سب کا مسئلہ ہے اوورسیز کا. ڈزنٹ میٹر ہم کس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، مگر جب بات آتی ہے پاکستان کی اور پاکستانیوں کی تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں سے ہٹ کے سوچنا چاہیے. تو بٹی صاحب جیسا کہ آپ نے کہا ہے جس پارٹی کا آپ نے نام لیا ہے
جن کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے وہ تو بھی حکومت میں بھی ہیں، بالکل. تو کیا آپ ان کے ساتھ بھی ڈسکس کرتے ہیں یہ معاملہ، اور کیا وہ آپ کو سپورٹ کر رہے تھے اس چیز میں؟ بالکل. میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ فارن منسٹر سے میں نے بات کی اس ٹاپک کو لے کے کہ یہ ہمارا ایک ایشو ہے، اسے ریزالو ہونا چاہیے، اور کہ ہمارے جو اوورسیز ہیں اور جو اسٹوڈنٹس لوگ جو آنا چاہتے ہیں سویڈن ویزے کے لیے، ان کو ایتھوپیا نہ جانا پڑے. تو اس کے اوپر ہم نے کافی ورکنگ کی ہے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ گزشتہ دنوں میں آپ کی جو ابھی موجودہ سویڈش ایمبیسڈر پاکستان کے اندر، آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ادھر ایمبیسی کے اندر شاید، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت سویڈن میں سب سے زیادہ انفارمیشن ہوگی، چونکہ آپ ابھی ریسنٹ ادھر سے آئے ہیں ہم سے مل کر. تو پلیز ہمارے دیکھنے والوں کو بتانا چاہیں گے اس سے متعلق کہ کیا آپ کی ان سے بات ہوئی، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایمبیسی کب تک کھلنے کے چانسز ہیں؟ بیسکلی جو میری ابھی نومبر میں ملاقات ہوئی ہے سویڈش ایمبیسڈر الیکسینڈرا وان لینڈبیری کے ساتھ، اور جو فرسٹ سیکرٹری ہے جیسیکا مارتبو، ان کے ساتھ وہ ایک تو بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے، پاکستان اور سویڈن کے جو کاروباری ریلیشن ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم ایفرٹس کر رہے ہیں کہ یہاں کی کمپنیز وہاں جا کے انویسٹ کریں پاکستان میں، اور جو پاکستانی کمپنیز ہیں یا وہاں کی جو انڈسٹریز ہیں ان کو کس طرح فائدہ مل سکے. اس کے اوپر کافی بات، اور جو چیلنجز ہیں جو سویڈش کمپنی آلریڈی ورکنگ کر رہی ہیں پاکستان میں، ان کو کیا پرابلمز ہیں، اس پہ بھی میں نے تھوڑا جائزہ لیا، ان کے ساتھ ڈسکشن کی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کون سی ایسی پالیسیز بنا سکتے ہیں جو اس ان ٹریڈ کو اور کاروباری تعلقات کو اسموتھلی اور بہتر طریقے سے ہم کر سکیں. اور دوسرا جو سب میں سمجھتا ہوں سننا چاہتے ہیں اور انتظار بھی کر رہے ہیں، مجھے many people do approach me through social media. لوگ میسیجز کرتے ہیں all over Pakistan and world to know when they can have embassy that is fully functional. میں سمجھتا ہوں وہ میری تفصیلی بات بھی ہوئی ہے ایمبیسڈر کے ساتھ اس ٹاپک کے، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو کافی پریشانی ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو. اور اگر اس میں ابھی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے، مگر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان کمنگ ٹائم انشاءاللہ یہ فلی فنکشن ہوگی اور عوام کو خوشخبری دیں گے. اچھا، ویری گڈ. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایمبیسڈر بھی موجود ہیں، فرسٹ سیکرٹری بھی موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ابھی پاکستان میں موجود ہیں آلریڈی، ان کا عملہ جو ہے دوبارہ سے، اور یہ بھی ریسنٹلی گئے ہیں، بہت دیر سے نہیں ہیں ادھر، تو اس میں کافی زیادہ اچھے پازیٹیولی وہ سائن مل رہے ہیں. بالکل. لیکن آپ کو اگر ہم پوچھیں، مگر کنفرم تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا، لیکن ایک گیس جو ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ ایک ماہ میں کہ فنکشنل ہو گیا ویسی، یا مشکل ہے کہنا؟ ہوپ فلی ان کمنگ منتھس، اگر میں اتنا کہہ دوں، مگر میں کوئی ٹائم لائن نہیں دینا چاہتا. اچھا بٹ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، جیسا کہ ہم دیکھیں کہ یورپ میں اور بھی بہت سے ممالک ہیں، ان سب کی ایمبیسیز فنکشنل ہیں، سب لوگ اسی طرح چل رہا ہے، تو یہ اتنے لمبے عرصے سے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا آپ ہم بتانا چاہیں گے اگر آپ کو کچھ علم ہے اس سے متعلق کہ کیوں انہوں نے بند کی ہوئی ہے؟ بیسکلی جب قرآن برننگز ہوئی تھی اس کے بعد سیکیورٹی تھریٹس تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے فورن منسٹر سے رابطہ کیا. اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اسے تھل پہلے بند کر رہے ہیں. تو اس کے بعد آئی تھنک پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، کوششیں ہوئی اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا، اور پیپلز پارٹی کی ایک رہنما اس وقت کی ہنا ربانی کھڑ صاحبہ، شی کیم ہیئر ٹوائس، ان کے ساتھ میٹنگز بھی ہوئی گورنمنٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ ایتھوپیا والا آپشن انہوں نے دیا کہ آپ لوگ ایتھوپیا جائیں. میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے آپشن ہی نہیں تھا، ایتھوپیا کا آپشن بھی نہیں تھا. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو ہنا ربانی کھڑ صاحبہ اینڈ ہر ایفرٹس اینڈ ہر ٹیم. اینڈ
یہ تو بڑی صاحب ایک چیز اس میں میرا سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر ان کو سیکیورٹی تھریٹ تھا ادھر تو لیکن عملہ تو ادھر موجود ہے, وہ تو گھوم بھی رہے ہیں ادھر, کہ ان کی روزانہ کوئی نہ کوئی پوسٹ آ رہی ہوتی ہے ان کے سوشل میڈیا کے اوپر, تو وہ تو عملہ تو وہی ہے, وہ ادھر گھوم بھی رہا ہے, انہیں لوگوں کے ساتھ مل بھی رہا ہے, تو پھر کس چیز کا ان کو تھریٹ تھا جس کی وجہ سے, جیسا کہ میں نے کہا اگر آپ بتانا چاہیں. جی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پڑھنے کے بعد ایک ریئیکشن آیا, اس میں تھریٹس آئیں اور اس کے بعد انہوں نے آگے رپورٹنگ کی فارن منسٹری کو. اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وی ول ٹیمپریری شٹ ڈاؤن دی کونسلر سروس. اور یہ ہے کہ ایفرٹس ہوئی ہیں پاکستانی فارن منسٹری کی طرف سے بھی, بہت ایفرٹس ہوئی ہیں, اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ موسٹلی ہماری عوام سمجھتی کہ بیسیکلی نالج اینڈ انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے لوگ ایک غصے کا بھی شکار ہے کہ پتہ نہیں کیوں کچھ ہو نہیں رہا, مگر اس کے پیچھے بہت کام ہوا ہے پاکستان کی طرف سے بھی. یہاں بھی ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہ مسئلہ جلد سے جلد. ڈیفینیٹلی لوگوں کا غصہ بنتا بھی ہے, سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی ایک فیملی ممبر ہے وہ ادھر میں موجود ہے, سویڈش نیشنل ہے, اس کی پوری فیملی نے آنا ہے, وہ پہلے ان کی ٹکٹس لے گا پھر ادھر جائے گا کہ ملک کے اندر, تو وہ ڈیفینیٹلی اتنا آسان نہیں ہے لوگوں کے لیے. وہ آپ کی شاید کسی پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ملاقات ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن وہ اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہوا, تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی بالکل, اس طرح کہ میری ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان اور چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی, اور اسی ٹاپک کو لے کے ہوئی تھی, ایمبیسی والا جو ایشو ہے, اور بزنس ریلیشنز اینڈ ٹریڈ بٹوین دا کنٹریز, اس پہ بھی ہمارا فوکس رہا. اور گیلانی صاحب نے ابھی ریسنٹلی سویڈش ایمبیسڈر کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے, جس طرح انہوں نے مجھے کہا تھا وہ کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مجھے گائیڈ بھی کیا اور تھرو آؤٹ ہیلپ آؤٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو پیپلز پارٹی ایز ویل اینڈ ادر پیپل ہو از ورکنگ آن دس ایشو, تو میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے مجھے بہت ٹائم بھی بہت زیادہ انہوں نے دیا, سو آئی ایم ویری گریٹفل. بٹ صاحب ہابی کیا آپ کا, فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں؟ آئی لو ہارسز, گھوڑے مجھے پسند ہیں. دیکھنے کے حد تک یہاں ہارس رائڈنگ کرتے ہیں. زرداری صاحب سے اس لیے ملے تھے چونکہ وہ بھی شوقین ہے. بالکل, آپ کے ہابی ملتے ہیں. میں گیلانی صاحب کو ملا تھا, زرداری صاحب واز ان دبئی, he was unwell, so I had meeting with بٹ صاحب ہمارے دیکھنے والوں کو کیا کہنا چاہیں گے, خاص طور پر ان ینگسٹر کو کیا کہنا چاہیں گے اگر کوئی سیاست میں آنا چاہتا ہے, ان کو بتائیں. بالکل, میں کیا اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل سیاست میں آئیں, اس میں یہ ہے کہ آپ کو ٹائم بھی بہت دینا پڑے گا, اور آپ خود سب پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں, آپ ان کی پالیسیز کو دیکھیں, اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ آپ کس پارٹی کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ یو ول بی سکسیزفل. اور میں جو باقی پیرنٹس ہیں, چھوٹے بچے ہیں, ان کو پیرنٹس کو یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو اسپورٹس اینڈ ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے آئیں کہ وہ غلط ایکٹیویٹیز میں نہ پڑ جائیں. پاک یونٹی کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے, سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن. یہ ہم چونکہ بٹی صاحب انہوں نے بہت زیادہ محنت کی, پاکستان اسپیشلی گئے, اتنا ٹائم اسپینڈ کیا. ہم لوگ جو ادھر رہ رہے ہیں سویڈن کے اندر, جو کہ پرابلم میں تھے ایمبیسی کی وجہ سے, ہمارے بہت سارے دوست احباب وغیرہ, تو ان کے لیے انہوں نے محنت کی, اپنے طور پر بھاگ دوڑ کی, لوگوں سے ملتے رہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک سرٹیفکیٹ ان کو دیا جائے آپ کی طرف سے. بٹی صاحب یہ آپ کے لیے سر بہت شکریہ.